میدان عرفات میں حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی، 15 لاکھ مسلمانوں نے خطبہ حج سنا۔ امام کعبہ نے خطبہ حج میں کہا، اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فساد سے دور رہو، بدگمانی سے بچو، غیبت نہ کرو، اللہ اور انصاف کی بات کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حقوق العباد کا خیال رکھو۔ اسلام فحاشی، برائی اور امانت میں خیانت سے منع کرتا ہے۔ فلسطینی ماؤں بہنوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز قصر کے ساتھ ادا کی گئی۔ حجاج کرام غروب آفتاب کے ساتھ ہی مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ رمی کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ نماز فجر کے بعد حجاج کرام جمرات روانہ ہوں گے، جہاں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر کے احرام کھول دیں گے۔ وزیر اعظم کا قطر کے امیر اور عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ، عید الاضحیٰ کی پیش کی مبارکباد دی۔ فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال، امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے تجارت اور سرمایہ کاری میں قطر کی حمایت اور تعاون کو سراہا۔ باہمی دوستوں کے ذریعے حکومت اور پیپلز پارٹی میں بیک ڈور چینل رابطے جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے مطالبات پر لچک دکھانے سے انکار کر دیا۔ پیغام رساں سے کہا، مطالبات سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پیپلز پارٹی بامقصد مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ بیک ڈور چینل رابطوں سے حکومت پی پی میں برف پگھلنے کا امکان، عید کے بعد مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو سنجیدگی ثابت کرنا ہوگی۔ لوگوں کی آواز ہے، بانی پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے بند رکھیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، 15 سال سے پی ٹی آئی سیاسی عدم استحکام کو ہوا دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی اور بانی نے فیصلہ کرنا ہے، فساد کا حصہ بننا ہے یا ملک کو آگے لے جانے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا پارٹی داروں کے خلاف مہم چلائے اور دوسری طرف بات کرنا چاہیں۔ پاکستان کو پالیسی کے تسلسل کی ضرورت ہے۔ میں مذاکرات کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھتا۔ مجھے یہ نہیں پتا خان کیا ان سے مانگیں گے، ہیں تو وہ اتنا پر امید نہیں ہوں۔ پہلے تو یہ مذاکرات کر ہی نہیں رہے تھے، اب مذاکرات کی بات آ رہی ہے تو ظاہر ہے ان کی کوئی شرائط ہوں گی، کوئی شرائط وہ نہیں مانیں گے۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ عید کے بعد 2 ماہ بہت حساس ہیں، اگست تک آر پار ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں، 2014 میں لندن پلان بنا تھا۔ طاہر القادری بانی پی ٹی آئی سے لندن ملنے گئے تھے، مجھے اس کا علم تھا۔ میرے خلاف تمام شہادتیں پی ٹی آئی سے آئیں، بانی پی ٹی آئی کو مجھ سے تعلق نبھانا چاہیے تھا۔ کل سے پنجاب بھر میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کس کی قانون کے تحت پنجاب حکومت گرفتاریاں کر رہی ہے؟ کیا اس ملک کو بنانا ریپبلک بنانا ہے؟ بس ہو گیا ہو، جس لیول تک تم اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہو، بجٹ پہ تو ظلم کیا۔ پنجاب بھر میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ کس قانون کے تحت پنجاب حکومت گرفتاریاں کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں، اگر آپ حد سے آگے بڑھیں گے تو ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا ہے۔ سیاسی کارکنان کے ساتھ یہ ظلم بند کیا جائے۔ کیا اس ملک کو بنانا ریپبلک بنانا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ملک آئین کے مطابق چلے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ایک جج کسی بھی یعنی لیول پہ ہو ڈسٹرکٹ، وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ میں بات کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں، مجھے نہ کسی نے اپروچ کرنے کی کوشش کی۔ ہاں تھوڑی سی کچھ اٹیمپٹس ہوتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یا کوئی ایک صاحب آ کے بیٹھ کے چلے گئے کہ بات کر کے چلے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خدا کی رحمت سے کسی نے مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا نہ دباؤ ڈالا۔ صحافی کے سوال پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل عباسی کا جواب، کہا 1-2 بار کچھ ایسی کوشش ہوئی جس کا فوری سدباب کیا گیا، بعد میں وہ بھی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ عدلیہ کی آزادی اس کے فیصلوں سے نظر آتی ہے۔ میرا گمان ہے جج کرپٹ اور بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمانداری سے کہتا ہوں، الیکشن ٹریبونل کے جج کا تبادلہ معمول کی کارروائی تھی۔
پنجاب میں جو کچھ ہوا، لاہور بار ایسوسی ایشن کے ایشو کے اوپر بڑی زیادتی تھی اس دن. لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے حکم کہا گیا کہ آپ دروازے بند کر دیں اور کوئی وکیل اندر داخل نہیں ہوگا. یہ کام تو مارشل لاء دوار میں بھی نہیں. لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا دروازے بند کر دیں، وکیل داخل نہیں ہوگا. مارشل لاء دور میں بھی وکلاء پر ہائی کورٹ کے دروازے بند نہیں ہوئے تھے. وکلاء دہشت گرد نہیں، اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے تھے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے وکلاء کے احتجاج پر دہشت گردی کے مقدمات بند کرنے کی ہدایت کر دی. انسداد دہشت گردی کی دفعہ ذاتی معاملات پر نہیں لگائی جاتی. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے نان فائلرز کی سمیں بلاک کرنے اور بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز منظور کر لی. چیئرمین ایف بی آر کہتے ہیں 24 لاکھ افراد کی نشاندہی کر لی ہے جو ریٹرن فائل کرنے کے پابند ہیں. چیئرمین ایف بی آر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا ڈپارٹمنٹل سٹورز پر پیکنگ والی اشیاء پر 18% جی ایس ٹی لگایا گیا ہے. عام دکانوں پر فروخت ہونے والی کھلی اشیاء پر اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا. ڈبے کا دودھ بنانے والی کمپنیاں 3-4 سال سے قیمتیں بڑھا رہی ہیں. ایک ڈبہ 800 روپے کا کر دیا. کمپنی قیمت کم کرے گی تو ہم بھی ٹیکس میں کمی پر غور کریں گے. ایک 1000 ارب سے اوپر کی ڈیولپمنٹ ہماری پلانڈ ہے اگلے مالی سال میں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی. ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے پرسنٹیج وائز باقی سب صوبوں سے زیادہ ہے. سندھ کا ترقیاتی بجٹ باقی صوبوں سے بہتر ہے. 1000 ارب کی ترقیاتی بجٹ کی مثال نہیں ملتی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. کہا پیپلز پارٹی کی حکومت میں NFC ایوارڈ ملا تھا، اب ملے گا یا نہیں معلوم نہیں. مراد علی شاہ کا کہنا تھا کراچی جرائم کے حوالے سے دنیا کے کئی شہروں سے بہتر ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے تھانہ کراچی کمپنی کا اچانک دورہ. تھانے کی حالت ذات پر برہمی کا اظہار کیا. SHO کو شہریوں کی داد رسی درخواستوں پر مقررہ مدت میں کارروائی کا حکم دیا. کہا یہ اسلام آباد کے کسی بھی تھانے کا پہلا دورہ تھا. حالت دیکھ کر افسوس ہوا. انصاف فراہم کرنے والوں کا یہ حال ہے تو شہریوں کا کیا ہوتا ہوگا. پنجاب کی طرح اسلام آباد کے تھانوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا. اور سانگھڑ میں اونٹ کی ٹانگ کاٹنے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لے لیا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں مقدمہ درج کر کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا متاثرہ شخص کو 2 اونٹ دینے کا اعلان. اور ملک بھر میں عید قرباں کی تیاری، شہر شہر قربانی کے جانوروں کی خریداری. کسی کو خوبصورت بکرے تو کسی کو بھاری بھرکم بیل کی تلاش. بیوپاریوں سے قیمت پر تکرار. کراچی، نواب شاہ، سکرنڈ سمیت مختلف شہروں کی مویشی منڈیوں میں آئے خریداروں کا جانور مہنگا ہونے کا شکوہ.